بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو بلاسٹ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ پہلا باب۔ عمران ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی میز پر موجود تازہ اخبارات کے بنڈل کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان، جناب سلیمان صاحب، ذرا دیکھنا یہ صبح صبح کس کی انگلیوں میں خارش ہوئی ہے۔ اسے اپنا وہ خاندانی نسخہ بھی بتا دینا جس کے استعمال سے خارش انگلیوں میں سے سفر کرتی ہوئی پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور آدمی مفت میں مزاحیہ اداکار بن جاتا ہے۔ عمران نے ایک اخبار اٹھاتے ہوئے زور سے کہا، بزرگوں نے کہا ہے کہ ناشتے کے وقت باتیں نہ کی جائیں، اور خاص طور پر جب ناشتے میں مقوی اعصاب حریرہ جات بھی شامل ہوں، اس لیے میں تو بول ہی نہیں سکتا۔ دور سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ اچھا، حریرہ مقوی اعصاب ہے کہ کھایا یہاں جا رہا ہے، اور اثر فون کرنے والے پر ہو رہا ہے کہ اتنی گھنٹیاں بجنے کے باوجود اس کے اعصاب جامد ہو گئے ہیں اور وہ ریسیور واپس کیڈل پر نہیں رکھ سکتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ حریرہ مقوی اعصاب میں بے حد قیمتی ادویات پڑتی ہیں جناب، اس لیے آپ مفت میں اس کی قوت حاصل نہیں کر سکتے۔ بل بھجوا رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ کیا آپ علی عمران صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے ایک دلکش نسوانی آواز سنائی دی اور عمران کے حقیقتاً کان کھڑے ہو گئے۔ واہ، آپ کی آواز تو مجسم حریرہ مقوی سماعت ہے۔ جی ہاں، خادم نسواں کو علی عمران ہی کہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قاسم صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے بولنے والی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران کی بات پر شرما گئی ہو۔ قاسم صاحب، یہ کون ذات شریف ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ ہالو، دوسرے لمحے ایک کان پھاڑ بھاری گونجدار آواز سنائی دی اور عمران نے بے اختیار ریسیور چند انچ کان سے پرے کر لیا، لیکن بہرحال وہ پہچان گیا تھا کہ یہ گرانڈیل قاسم ہے، کیپٹن حمید کا دوست۔ ریسیور واقعی ہالو یعنی اندر سے خالی ہے، تمہاری کھوپڑی کی طرح، لیکن میرا کان ہالو نہیں ہے۔ اس وقت اس میں قوت سماعت موجود ہے، لیکن اگر تم اسی طرح بولتے رہے تو وہ بھی یقیناً ہالو ہو ہی جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون، خالہ جاد؟ ارے یہ کیا من من کر رہے ہو؟ کیا یہاں پاکیشیا میں قحط وحط پڑ گیا ہے کہ تمہیں کھانے کو نہیں ملتا، یا سالے کنجوس منجوس کے دادا جان بن گئے ہو؟ ایسے بول رہے ہو جیسے بکری کا سالہ چھوٹا سا بچہ من من کر رہا ہو۔ دوسری طرف سے قاسم نے اسی طرح کان پھاڑ آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ارے کمال ہے، تمہارا یہ ہاتھی جیسا بڑا سا کان تمہاری کھوپڑی کی طرح ہالو ہو گیا ہے کہ تمہیں سنائی ہی نہیں دیتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہی من من، یہ ٹیلی فون ہے من من کرنے والا آلہ۔ یہاں میرے پاس آ جاؤ، تمہاری آواز ڈائریکٹ سنوں گا تو شاید تمہاری یہ من من سمجھ میں آ جائے۔ آ جاؤ بس ابھی فوراً۔ وہاں کافرستان میں تو بڑی مشہوری ہے تھی کہ پاکیشیا کا ہوٹل شارٹن میں بڑی زوردار فلفلوٹیاں ہوتی ہیں، مگر یہاں تو سالی سڑی بسی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، تنکوں کے موافق، قاسم نے بڑے زوردار انداز میں گلہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بات سے عمران بہرحال اتنا سمجھ گیا تھا کہ قاسم کافرستان سے نہیں بلکہ پاکیشیا کے ہوٹل شیرٹن سے بول رہا ہے۔ یہ ٹیلی فون ایکسچینج والی کی تو آواز بتا رہی ہے کہ بڑی زوردار فلفلوٹی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساری دھوکہ چڑیا ہے، پوری امچور ہے، آواز سنو تو لگتی ہے جیسے شہد کی بوتل ہو۔ بس تم آ جاؤ، ورنہ میں خود تمہارے اس منحوس شکل کے فلیٹ میں آ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے قاسم نے چلائے ہوئے انداز میں دھوکے باز کو دھوکہ چڑیا کہہ دیا۔ یہ میرا فلیٹ کیسے منحوس شکل کا ہو گیا؟ عمران نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اسے قاسم کی اس نرالی اصطلاح نے خاص لطف دیا تھا۔ سارے فلیٹ ہی منحوس شکل کے ہوتے ہیں، تنگ سی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں جن پر سالی کیڑی چلے تو 12,000 بار پھسل جائے، ڈبوں جیسے کمرے، کاغذ کی دیواریں کہ انگلی مارو تو سالی 15ویں فلیٹ میں جا نکلے۔ بس تم آ جاؤ، قاسم کی زبان ایک بار پھر رواں ہوگی۔ اچھا آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آج کل چونکہ کوئی کیس نہ تھا، اس لیے راوی چین ہی چین لکھتا تھا اور عمران اخبارات اور رسالے پڑھ کر بور ہو چکا تھا۔ قاسم کی شکل میں اسے چونکہ شاندار تفریح مل رہی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اسپورٹس کار تیزی سے شیرٹن ہوٹل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر سلیقے کا لباس تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مجسم تفریح کو وہ اماں بھی اور سریا سے ضرور ملوائے گا۔ سریا خاص طور پر اس سے ملنے کی بے حد شائق تھی۔
کیونکہ عمران نے اسے قاسم کے بے شمار لطیفے سنائے ہوئے تھے اور اسے معلوم تھا کہ اس نے اوٹ پٹانگ لباس پہنا تو اماں بھی قاسم کا بھی لحاظ نہ کریں گی، اور وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار بھی قاسم کے سامنے اسے جوتے پڑ گئے تو قاسم نے ساری عمر اس کا اپنے مخصوص انداز میں مذاق اڑاتے رہنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر کار لاک کر کے وہ ہوٹل کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ پارکنگ میں اسے قاسم کی بحری جہاز نما نئے ماڈل کی کار کھڑی نظر آ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قاسم بائی روڈ کافرستان سے یہاں آیا ہے، عمران نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر سے اسے معلوم ہو گیا کہ قاسم کے لیے پہلی منزل پر ہی ایک اسپیشل سوٹ بک کیا گیا ہے۔ ویٹر کی رہنمائی میں اس کی طرف کو چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد وہ قاسم کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ قاسم سوٹ پہنے ایک بڑی سی کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے خطرہ ہو کہ اٹھتے وقت کرسی بھی ساتھ ہی اٹھ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے خالصتاً عربی لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، مگر صالح خالہ جاد تم نے بھی نام بدل لیا؟ اچھا بھلا تو نام تھا تمہارا، وہ کیا چیڑی ماروں جیسا؟ ہاں عمران، یہ رحمت اللہ کب سے رکھ لیا؟ قاسم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش شروع کر دی۔ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، بیچاری کی کرسی کو زیادہ تکلیف مت دو، بیچاری کی چیخیں دور تک سنائی دے رہی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے قاسم اسی طرح ہڑبڑا کر اٹھا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کرسی میں موجود اسپرنگوں نے اسے اچانک اچھال دیا ہو۔ چیخیں؟ او گاڈ، یہ چیخیں مارتی ہے؟ سالہ یہ کس قسم کا ہوٹل موٹل ہے؟ سالے چیخوں والی کرسی پر بٹھا دیا انہوں نے مجھے۔ میں بھی پوچھتا ہوں، قاسم نے بری طرح خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ ارے وہ تو خوشی کی چیخیں تھیں کہ قاسم جیسا گریٹ آدمی مجھ پر بیٹھا ہے، عمران نے فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ قاسم نے ابھی ہوٹل میں ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ خوشی کی چیخیں؟ مگر تم نے تو بیچاری کہا تھا، خوشی موشی کی چیخیں مارنے والی بیچاری کیسے ہو گئی؟ قاسم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن بے پناہ انداز میں پھولے ہوئے گالوں کے گوشت میں دفن اس کی آنکھوں کو پھٹنے تو ایک طرف، کھلنے کے لیے بھی مشکل سے جگہ ملتی تھی، اس لیے وہ ذرا سا اور کھل سکیں۔ چیخیں تو چیخیں ہی ہوتی ہیں بہرحال، چاہے خوشی کی ہوں یا تکلیف کی، اس لیے چیخیں مارنے والی ہوگی بیچاری۔ مگر یہ تم کہاں سے ٹپک پڑے یہاں پاک ایشیا میں؟ کب آئے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی نے بھیجا ہے یہاں، ایک سال سیٹ سے دھاگے کا معاہدہ کرنا تھا۔ ارے ایک بات بتاؤ، خالہ جاد پاک ایشیا کے سیٹ دھاگے کے موافق کیوں ہوتے ہیں؟ قاسم نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دھاگا جو بیچتے ہیں اس نمونے کے طرز پر خود بھی دھاگا بنے رہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بیچتے ہیں کا کیا مطلب؟ کیا سالے سیٹ راجک نے دکان کھول رکھی ہے؟ اوہ پھر تو مجھے معاہدہ کینسل کرنا پڑے گا، سالہ مجھے تو کہتا تھا کہ اس کی دھاگا بنانے والی 4 ملیں ہیں، قاسم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی 4 چھپا گیا ہوگا، یہاں پاک ایشیا میں سیٹ ہی اسے کہا جاتا ہے جس کی 8 ملیں ہوں، 8 سے کم والوں کو سیٹ کی بجائے غریب کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ تمہارا معاہدہ ہو گیا یا ابھی ہونا ہے؟ عمران نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہونا ہی تھا، سالہ سیکرٹری بات کر رہا تھا، میں نے بس انگوٹھا لگانا تھا، لگا دیا، قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انگوٹھا کیا مطلب؟ کیا تم دستخط نہیں کرتے؟ عمران واقعی قاسم کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا معلوم سالے، منوج شکل کے فلیٹ میں رہنے والے، بڑے معاہدے پر انگوٹھا لگایا جاتا ہے، دستخط نہیں ہوتے، وہ نقل کر لیتے ہیں دستخطوں کی، قاسم نے اسے بزنس سیکرٹ بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، واقعی بڑی دور کی بات سوچی ہے تم نے، کیا کار پر چڑھ کر سوچی تھی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی نے سوچی ہوگی، مجھے کیا معلوم کہ کار پر چڑھ کر سوچی ہے یا ہوائی جہاز پر، مگر سالے خالہ جاد تم بتاؤ یہاں فلفلوٹیاں کہاں ہیں؟ میں تو ترس مرس گیا ہوں، قاسم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہاں فلفلوٹیاں آنے کا وقت شام کو ہے، صبح تو وہ پڑی سو رہی ہوں گی اپنے اپنے کمروں میں، یہاں کہاں پہنچ جاتی؟ عمران نے کہا تو قاسم کا منہ لٹک گیا۔ کیا مطلب؟ ساری شام کو آتی ہیں؟ ہوں غلط پلنگ ولنگ، اس لیے سالہ ملک مرقی نہیں کرتا، آدھی صبح کو آ جائیں آدھی شام کو، قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران پلاننگ کے پلنگ بنانے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ آدھی کو کیا کرو گے؟ بغیر سر کے اور چہرے کے ہوں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے بغیر سر کے مطلب چڑیل مڑیل؟ اوہ وہ آیت الکرسی، مجھے یاد نہیں آ رہی،
تم اچھے خالہ جاد، تم پڑھ دو، قاسم نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ وہ تو میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی پڑھ لی تھی، پھر ہی تم سے ملاقات کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو قاسم نے اتنے زور کا اطمینان بھرا سانس لیا کہ عمران کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کمرے میں موجود ساری ہوا اس کے پہاڑ جیسے پیٹ میں چلی گئی ہوگی۔ مگر شام کو تو میں نے واپس جانا ہے، ڈیڈی نے کہا تھا کہ شام کو واپس آ جانا، قاسم نے اچانک یاد آنے پر کہا۔ ارے شام کو کیسے جاؤ گے؟ رات کی ڈرائیونگ خطرناک ہوتی ہے، اور اتنا لمبا سفر، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈرائیونگ؟ کیا مطلب؟ کیا اب جہاز بھی سالے ٹرک بن گئے ہیں، سڑکوں پر چلتے ہیں؟ قاسم نے حیران ہو کر کہا۔ جہاز پر؟ مگر باہر پارکنگ میں تمہاری وہ بحری جہاز ٹائپ کار تو کھڑی ہے، عمران اور زیادہ حیران ہو گیا۔ وہ ہاں وہ ڈبیا سی کار، وہ تو ڈیڈی نے ساتھ بھجوا دی تھی، ڈیڈی نے کہا تھا کہ ٹیکسیاں آج کل بالکل مرچوز جیسی ہوتی ہیں۔ قاسم نے انتہائی انکسارانہ لہجے میں اس بحری جہاز نما کار کو ڈبیا کہا تھا۔ تو کیا یہ کار بھی جہاز میں لاد کر لائے ہو؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں وہ بڑا جہاز تھا، کرایہ سالم جہاز کا لے لیا تھا ان نامرادوں نے۔ تو کیا وہ خالی آتا؟ قاسم نے کہا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ قاسم جہاز چارٹرڈ کرا کر آیا ہوگا اور کار بھی ساتھ لاد لیا ہوگا۔ واپسی کس وقت ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شام 6 بجے۔ کیوں؟ قاسم نے پوچھا۔ ارے فکر نہ کرو، 6 بجے تو میں تمہیں ہزاروں پھل فلوٹیوں سے ملوا چکا ہوں گا، ایسی زوردار پھل فلوٹیاں کہ ہمیشہ یاد رکھو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہزاروں زوردار پھل فلوٹیاں؟ مگر وہ مولوی ثناء اللہ تو کہتا ہے زیادہ سے زیادہ 4 ہو سکتی ہیں، یہ ہزاروں؟ قاسم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم نے ان سے شادی کرنی ہے؟ شادی 4 سے ہو سکتی ہے، ملا تو ہزاروں سے سکتا ہوں نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش وہ چپکلی بیگم نہ ہوتی تو، مگر وہ چپکلی بیگم تو میری کھال اتار کر رکھ دے گی اور اس میں سالی کبوتری کے انڈے بچے بھر دے گی، قاسم نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا اب اٹھو، میں تمہیں اپنی بہن سریا اور اماں بی سے ملوا لوں، انہیں بڑا شوق ہے تم سے ملنے کا۔ سریا تو کہتی ہے قاسم دی گریٹ بھائی جان جب بھی آئیں وہ ضرور ملے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اماں بی، سریا بہن، اوہ ہاں ضرور ملوں، اماں بی اور بہن سے ملنا تو ثواب ہے، اللہ میاں جنت میں بھیج دیتا ہے، موروں والی جنت میں، چلو، قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہوٹل سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہوٹل میں آنے جانے والے تمام لوگ انتہائی حیرت سے اس چلتے پھرتے گوشت کے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ میری کار میں آ جاؤ، عمران نے ازراہ اخلاق اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تمہاری کار کہاں ہے؟ قاسم نے بڑی مشکل سے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہے اسپورٹس کار، عمران نے کھلی چھت کی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کار ہے؟ تم اسے کار مار کہہ رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں سالے ککرے مکرے تو نہیں پڑ گئے؟ یہ صابن دانی کار ہے؟ ہی قاسم نے بے طرح ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری کار کے سامنے تو یہ واقعی صابن دانی بلکہ عطر دانی ہی نظر آ رہی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ عطر؟ اوہ خالہ جاد، تم واقعی اچھے خالہ جاد ہو، میں سوچ رہا تھا کہ اماں بھی کو کیا تحفہ دوں۔ ٹھیک ہے عطر ٹھیک ہے، پہلے چلو عطر والی دکان پر، قاسم نے گینڈے جیسا سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اپنی کار کی طرف پڑ گیا۔ ارے اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، تم بذات خود بہت بڑا تحفہ ہو، عمران نے کہا۔ ہاں چھپکلی بیگم بھی یہی کہتی ہے، مگر اس وقت کہتی ہے جب سالی خوشمش ہو، اور خوشمش بس زندگی میں 1-2 بار ہی ہوتی ہے، مگر تحفہ کیوں نہ دوں، ابا جان کہتے ہیں کہ جس کے گھر جاؤ اسے تحفہ ضرور دو، قاسم نے کار کا بڑا پھاٹک جیسا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور عمران مسکراتا ہوا سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مگر اتنی صبح تو دکانیں بھی نہ کھلی ہوں گی، چلو تحفے کا وعدہ کر لینا اور رقم مجھے دے دینا، میں بعد میں خرید کر پہنچا دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سارے ہی منحوس رہتے ہیں یہاں، پھل فلوٹیاں بھی سوتی رہتی ہیں اور صبح کو نہیں آتی، دکانیں بھی صبح کو نہیں کھلتی، قاسم نے کار کو بیک کر کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ کیپٹن حمید کو بھی ساتھ لے آتے، اچھی خاصی تفریح ہو جاتی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ میں نے معلوم کیا تھا، وہ کرنل فریدی کے ساتھ گیا ہوا ہے، اس کے شکل حرام نوکر نے بتایا ہے کہ وہ کلر جونک مونک پر گیا ہے، قاسم نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کلر جونک پر؟ کیا مطلب؟ یہ کلر جونک کیا ہوتا ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا، اسے واقعی اس لفظ کی سمجھ نہ آئی تھی۔ ایک تو تم سالے خالہ جاد بالکل ہی وائٹ ان پڑھ ہو، ایک دم وائٹ بلکہ برائٹ،
سالے اسکول مسکول کی شکل دیکھ لیتے تو منشی تفضل نہ صحیح منشی منقع تو بن جاتے۔ کلر جونک ایک پہاڑی کا نام ہے، مگر تمہیں تو انگریزی کہاں آئے گی، تم وہ رنگ منگ جونک کہہ دو، قاسم نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رنگ جونک پہاڑی، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ پہاڑی کا نام ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس شکل حرام نوکر نے بتایا تھا، ورنہ اب میں کوئی جغرافی کا استاد تو نہیں ہوں۔ وہ تو ملک کا نام بھی لے رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ رہتے ہیں جہاں، قاسم نے جواب دیا۔ چھوٹے چھوٹے لوگ؟ اوہ اوہ، کہیں تمہارا مطلب شوگران سے تو نہیں ہے؟ وہاں کے لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں۔ اوہ اوہ، میں سمجھ گیا، ناپال اور شوگران کی سرحدی پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جومکا رونگ، عمران نے کہا۔ ہاں ہاں، دیکھا، میری کار میں بیٹھ کر تم جیسے سالے وائٹ ان پڑھ بھی منشی تفضل حسین بن جاتے ہیں، قاسم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ ارے مگر وہ تمہاری اماں بھی اور بہن رہتی کہاں ہیں؟ تم نے بتایا ہی نہیں۔ وہ اب سڑک پر تو نہیں رہتی ہوں گی؟ اچانک قاسم نے چونک کر کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ بتا دیا، مگر اس کا ذہن قاسم کی بتائی ہوئی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کافرستان اور شوگران کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں، جبکہ پاکیشیا اور شوگران کے درمیان انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ایسی صورت میں کرنل فریدی کا کیپٹن حمید کے ساتھ ناپال اور شوگران کی سرحد پر جانا معنی خیز سی بات تھی۔ بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ قاسم کو واپس روانہ کرنے کے بعد وہ اس بارے میں تحقیقات ضرور کرے گا۔ چھوٹا سا ہیلی کاپٹر دور دور تک پھیلی ہوئی ویران پہاڑیوں کے اندر انتہائی برق رفتاری سے اڑتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پائلٹ سیٹ پر کرنل فریدی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر کیپٹن حمید تھا۔ کیپٹن حمید آنکھوں سے دوربین لگائے نیچے پہاڑیوں میں مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کرنل فریدی کے چہرے پر حسب عادت گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ویسے وہ دونوں میک اپ میں تھے۔ ابھی تک تمہیں اسپاٹ نظر نہیں آیا؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ہو تو نظر بھی آئے، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اتنا بڑا اسپاٹ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اگر کسی غار میں کوئی محترمہ چھپی ہوگی وہ تمہیں فوراً نظر آ جائے گی، کرنل فریدی نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ محترمہ اور ان ویران پہاڑیوں میں، اور وہ بھی اس وقت جب آپ جیسا اخروٹ کی طرح خشک عورت بیزار آدمی ساتھ ہو، ایسی کہاں ہماری قسمت، کیپٹن حمید نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حسن تو ویرانوں میں ہی ملتا ہے، ڈھونڈنے والے کی نظر چاہیے، کرنل فریدی نے کہا۔ لا حول ولا قوہ، میں تو اب کسی حنوط شدہ ممی کو دیکھنے سے رہا، کیپٹن حمید نے کہا، اور کرنل فریدی ہنس پڑا۔ یہ تم جسے اپنے ساتھ ہوٹل لالا رخ میں لیے بیٹھے تھے، وہ کیا تھی؟ حنوط شدہ ممی ہی تو تھی۔ اتنا میک اپ کر رکھا تھا اس نے کہ حنوط کرنے کا مسالہ بھی اس سے کم ہی استعمال ہوتا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا، تو کیپٹن حمید بے اختیار سیدھا ہو کر کرنل فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ دوربین اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ میری نگرانی کرتے رہتے ہیں؟ کیپٹن حمید نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ نگرانی کی بھلا مجھے کیا ضرورت ہے؟ کیا تم شیرخوار بچے ہو؟ سارے شہر میں دھوم تھی، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ زیادتی ہے جناب کرنل صاحب، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں زیادتی برداشت نہیں کر سکتا، کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بالکل بالکل، زیادتی برداشت ہی نہیں ہو سکتی، چاہے میک اپ کی زیادتی ہو یا غصے کی۔ بہرحال زیادتی ہوتی بری ہے، لیکن تم نیچے دیکھو، اگر اسپاٹ تمہاری غفلت کی وجہ سے گزر گیا تو پھر یہیں سے نیچے تمہارا پھینکا جانا زیادتی کے زمرے میں شامل نہیں ہوگا، کرنل فریدی نے کہا، اور کیپٹن حمید ایک بار پھر دوربین آنکھوں سے لگائے نیچے دیکھنے لگا۔ وہ شمال کی طرف وہ گدھے کے سر جیسی پہاڑی نظر آ رہی ہے؟ ہاں ہاں، بالکل وہی ہے، بالکل وہی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کیپٹن حمید نے چونک کر کہا، اور کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی رفتار کم کی اور پھر اسے تیزی سے نیچے لے آنے لگا۔ کٹی پھٹی پہاڑیوں کے اندر اس قدر تیز رفتاری سے ہیلی کاپٹر چلانا کرنل فریدی کا ہی کام تھا، ورنہ تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اگلے لمحے ہیلی کاپٹر کسی چٹان سے ٹکرا کر پرزوں میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ ہاں یہی ہے، تم واقعی گدھے پہچاننے میں ماہر ہو، کرنل فریدی نے ہیلی کاپٹر کو گھماتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد اس نے ہیلی کاپٹر ایک قدرے مستح چٹان پر اتار دیا، اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ کرنل فریدی نے عقب میں پڑا ہوا ایک سیاہ رنگ کا بیگ اٹھایا اور اسے کاندھے پر لاد لیا، پھر وہ دونوں چٹانیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کافی دور جا کر کرنل فریدی رکا اور اسے کاندھے سے بیگ اتارا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی مشین نکالی جو ریڈیو کی طرح کی تھی، اور اس کے سائڈ پر لگے ہوئے 2 بٹن پریس کر کے اس نے مشین کو ایک چٹان پر رکھا اور پھر ایک بٹن دبا دیا۔ مشین کے ڈائلوں میں روشنی سی بھر گئی اور اس کے ساتھ ہی اس میں سے ٹو ٹو کی مخصوص آواز نکلنے لگی۔ ڈائلوں پر موجود سوئیاں تیزی سے مختلف ہندسوں کی طرف دوڑیں اور پھر ساکت ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس مشین میں سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔
ہیلو ہیلو اے اٹینڈنگ یو، اوور۔ بولنے والے کا لہجہ شگرانی تھا۔ ZF1 فرام دس اینڈ، اوور۔ کرنل فیدی نے جواب دیا، لیکن لہجہ بدلا ہوا تھا۔ S1 3 پوائنٹ پر جا کر کال کرو، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مشین خود بخود آف ہو گئی۔ کیپٹن حمید خاموش کھڑا ہوا تھا۔ کرنل فیدی نے مشین کے بٹن آف نہ کیے، بلکہ اسی طرح خاموش کھڑا رہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد مشین میں سے ایک بار پھر روشنی بھر گئی اور ڈائلوں میں موجود سوئیاں تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ ZF1 کالنگ فرام S1 3 پوائنٹ، اوور۔ اس بار کرنل فیدی نے پہلے بات کرتے ہوئے کہا، اے اٹینڈنگ یو، ہوٹل ویو لینڈ ناپال، کمرہ نمبر 12، دوسری منزل، کوڈ 00011، کل دوپہر 12 بجے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مشین ایک بار پھر آف ہو گئی۔ کرنل فیدی نے مشین اٹھائی، اس کے بٹن آف کیے اور اسے دوبارہ بیگ میں رکھ کر وہ ایک بار پھر ہیلی کاپٹر کی طرف واپس جانے لگے۔ اس قدر پراسرار چکر چلانے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ جب رقم دینی ہے اور مال لینا ہے تو، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شگرانی ایجنٹ خاصے تیز اور فعال ہوتے ہیں، کرنل فیدی نے جواب دیا، اور کیپٹن حمید خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے مڑ کر پہاڑیوں کے درمیان اڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تقریباً پونے گھنٹے تک پہاڑیوں میں اسی طرح کی پرواز کے بعد آخرکار وہ ایک گھنے جنگل کے اندر خالی حصے پر اتر گیا۔ یہاں ایک جدید قسم کا کیبن موجود تھا اور 2 مسلح آدمی وہاں کھڑے تھے۔ کوئی چیکنگ وغیرہ؟ کرنل فیدی نے ہیلی کاپٹر سے اترتے ہی وہاں موجود مسلح افراد سے مخاطب ہو کر کہا۔ نو سر، آل از اوکے، ایک آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور کرنل فیدی سر ہلاتا ہوا کیبن کے اندر داخل ہو گیا۔ کیبن اندر سے انتہائی خوبصورت اور آرام دہ فرنیچر سے مزین تھا۔ ایک سائڈ پر میز تھی جس پر ایک ٹیلی ویژن پڑا ہوا تھا۔ کرنل فیدی نے آگے بڑھ کر اس کے نچلے حصے میں لگے ہوئے 2 بٹنوں کو یکے بعد دیگرے پریس کیا تو سائڈ پر لگی ہوئی جالی میں سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ چند لمحوں کے بعد آواز ہلکی ہونے لگی اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے سمندر کی پرشور لہریں ساحل سے ٹکرا رہی ہوں۔ کافی دیر تک یہ آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، ہو از کالنگ، اوور۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بھاری مگر انتہائی کرخت لہجے میں پوچھا گیا۔ ZF1 کالنگ، اوور۔ کرنل فیدی نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہاں سے کالنگ ہو رہی ہے؟ اسپاٹ بتاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے اسی طرح پوچھا گیا۔ ہوٹل ویو لینڈ ناپال، کمرہ نمبر 12، دوسری منزل، اوور۔ کرنل فیدی نے جواب دیا۔ کوڈ پلیز، اوور۔ اس بار بولنے والے کا لہجہ پہلے کی نسبت کافی نرم تھا۔ کوڈ 00011، اوور۔ کرنل فیدی نے جواب دیا۔ کس وقت دوبارہ کال کرو گے؟ اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کل دوپہر 12 بجے، اوور۔ کرنل فیدی نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ کرنل فیدی نے وہ بٹن آف کر کے ساتھ ہی موجود سرخ رنگ کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی اسکرین روشن ہو گئی اور اس پر تیزی سے آڑی ترچھی لکیریں سی دوڑنے لگی۔ کرنل فیدی خاموشی سے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ کیپٹن حمید پہلے ہی ساتھ والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مسلح افراد کیبن سے باہر تھے۔ کافی دیر تک اسکرین پر بدستور آڑی ترچھی لکیریں سی دوڑتی رہیں، پھر اچانک ایک جھماکے سے اسکرین پر ایک منظر نظر آنے لگا۔ یہ منظر ایک سڑک کا تھا جس پر سفید رنگ کی ایک کار ایک موڑ مڑ کر سامنے کی رخ آتی دکھائی دے رہی تھی۔ کار کے شیشے کلرڈ تھے، حتیٰ کہ فرنٹ اسکرین بھی کلرڈ تھی۔ کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی اور کرنل فیدی اور کیپٹن حمید خاموش بیٹھے دیکھتے رہے۔ کافی دیر بعد کار دائیں طرف کو مڑ کر ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ اب جنگل میں اس کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ آؤ، اب باہر نکل کر ان کا استقبال کریں، کرنل فیدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر وہ سرخ بٹن آف کر دیا۔ اسکرین ایک جھماکے سے دوبارہ تاریک ہو گئی اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کیبن سے باہر آ گئے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہی سفید رنگ کی کار جو اسکرین پر نظر آ رہی تھی درختوں کی اوٹ سے نکل کر ان کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ کار کے دروازے کھلے اور ان میں سے ایک بوڑھا اور ایک نوجوان شگرانی باہر نکل آئے۔ بوڑھے شگرانی کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ ZF1، کرنل فیدی نے آگے بڑھ کر بوڑھے کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بڑے پرجوش انداز میں اسے کرنل فیدی سے مصافحہ کیا۔ یہ ZF2 ہیں، کرنل فیدی نے کیپٹن حمید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گلیڈ ٹو میٹ یو، بوڑھے نے کیپٹن حمید سے مصافحہ کیا۔ نوجوان شگرانی کار کے ساتھ خاموش کھڑا تھا، نہ اس کا تعارف کرایا گیا تھا اور نہ ہی کسی نے اس سے تعارف حاصل کیا تھا۔
آئیے، کرنل فیدی نے کہا، اور پھر وہ اس بوڑھے کو لے کر کیپٹن کیبن کے اندر آ گئے۔ کیپٹن حمید نے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ تشریف رکھیے اے۔ کرنل فیدی نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بوڑھے سے کہا، اور بوڑھا سر ہلاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ رقم کہاں ہے؟ بوڑھے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، اور کرنل فیدی نے کیپٹن حمید کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر کیبن کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا۔ کرنل فیدی نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے کر اسے کھولا تو بوڑھے کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی۔ اس کے ہونٹ اور گال اس طرح پھڑکنے لگے جیسے وہ ریشے کا مریض ہو۔ اسے جلدی سے بریف کیس میں بھرے ہوئے بڑے نوٹوں کی کئی گڈیاں اٹھا لی اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک انہیں غور سے دیکھنے کے بعد اس نے گڈیاں واپس رکھ دی۔ لگتے تو اصلی ہیں، بوڑھے نے کہا۔ بے فکر رہیں، زیڈ ایف کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، میرے ساتھی کو بلوائیے، بوڑھے نے کہا، اور کیپٹن حمید خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے چٹکنی ہٹا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ وہی نوجوان تھا جو بوڑھے کے ساتھ کار سے نکلا تھا۔ بریف کیس اٹھا کر کار میں لے جاؤ، بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا، اور نوجوان نے بغیر کوئی لفظ منہ سے نکالے بریف کیس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن حمید اس کے پیچھے تھا۔ نوجوان کے باہر جانے کے بعد اس نے دوبارہ دروازہ بند کر کے چٹکنی لگا دی اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ مفت لے جا رہے ہو مسٹر زیڈ ایف، اس کی قیمت تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی، بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر کوٹ اتارا، پھر قمیض اتاری، اس کے بعد نیچے موجود بنیان اتار دی۔ اب اس کا اوپر والا جسم عریاں تھا۔ اس نے ناف کے قریب چٹکی بھری اور دوسرے لمحے اس نے پیٹ کے سامنے کے رخ والی کھال ایک جھٹکے سے کھینچ کر اس طرح اتار دی جیسے کوئی پٹی اتارتا ہے، اور بالکل اصل کھال جیسی پٹی اتار کر اس نے اس کے اندرونی طرف چپکا ہوا ایک انتہائی پتلا سا کھال کے رنگ کا لفافہ اتارا اور اسے کرنل فیدی کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل فیدی نے لفافہ لیا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر 10-12 کاغذات تھے، لیکن وہ اس قدر باریک تھے کہ رائس پیپر جیسے سب سے باریک کاغذ میں سے بھی وہ 10 نکل آئے۔ ان پر سنہرے رنگ کی باریک باریک تحریر نظر آ رہی تھی۔ کرنل فیدی نے غور سے اس تحریر کو دیکھا۔ سارے کاغذوں پر سرسری سی نظر ڈال کر اس نے کاغذ طے کر کے دوبارہ اس باریک لفافے میں ڈالے اور لفافہ موڑ کر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا، جبکہ اس دوران بوڑھا وہ کھال نما پٹی کو دوبارہ اپنے پیٹ پر ایڈجسٹ کر چکا تھا۔ پھر اسے بنیان قمیض پہنی اور اوپر کوٹ پہن لیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرنل فیدی نے کہا، اور بوڑھے نے میز پر رکھا اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کرنل فیدی اور کیپٹن حمید خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ باہر آ کر جب بوڑھا کار میں بیٹھ گیا اور کار مڑ کر واپس جنگل میں غائب ہو گئی تو کرنل فیدی نے ایک طویل سانس لیا۔ تم اب اپنا تمام سیٹ اپ سمیٹ لو، ہم واپس جا رہے ہیں، کرنل فیدی نے مسلح افراد سے کہا۔ یس سر، ایک مسلح آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور کرنل فیدی کیپٹن حمید کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے مشرق کی طرف بڑھنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔